آپ نے سب سے پہلے 1958 میں جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے نام سے تنظیم سازی کی، جس کے پہلے امیر آپ خود تھے اور نائب امیر مولانا محمد عمر جنیجو مرحوم تھے۔ اس زمانے میں آپ کی سرپرستی میں الہدیٰ نام سے ماہوار رسالہ بھی جاری ہوا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے 1988 میں جمعیت اہل حدیث سندھ کی نئے سرے سے دوبارہ تنظیم سازی کی۔ ہر ضلع اور ڈویژن کی سطح پر امیر اور ناظم اعلیٰ مقرر کر کے اپنی معاونت کے لیے شورا کے رکن مقرر کیے۔ اس تنظیم سازی کا بہت اچھا نتیجہ نکلا کہ کونے کونے میں جو بھی جماعت موجود تھی وہ منظر عام پر آ گئی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تفسیر بیان بے نظیر قرآن الملقب بدیع التفاسیر، اس کے درس میں آج انشاءاللہ ہم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنظیم سازی اور آپ کے کتب خانے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ہر اہل علم اور صاحب قلم کو عاجزانہ استدعا کی جاتی ہے کہ جتنا وقت بھی آپ کو فراغت اور فرصت نصیب ہو، اس تفسیر کے ذریعے دین کے اہم اصولوں اور قواعد اور بے بہا قانون اور ضوابط کا مطالعہ کر کے واقف کار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس مفسر شہیر کی تفسیر سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور محترم مفسر کو اپنی خاص مہربانی اور مغفرت سے ساری لغزشیں اور کوتاہیاں معاف کر کے جنت الفردوس میں انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کی صحبت اور قربت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جماعت کے نظم و نسق کے نقطہ نظر سے شاہ صاحب رحمہ اللہ نہایت حساس، محتاط اور سخت گیر ہوتے تھے۔ شرعی کاموں میں امیر کی اطاعت اور جماعت کے نظم و نسق پر تمام زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے 1958 میں جمعیت اہل حدیث حیدرآباد کے نام سے تنظیم سازی کی، جس کے پہلے امیر آپ خود تھے اور نائب امیر مولانا محمد عمر جنیجو مرحوم تھے۔ اس زمانے میں آپ کی سرپرستی میں الہدیٰ نام سے ماہوار رسالہ بھی جاری ہوا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے 1988 میں جمعیت اہل حدیث سندھ کی نئے سرے سے دوبارہ تنظیم سازی کی۔ ہر ضلع اور ڈویژن کی سطح پر امیر اور ناظم اعلیٰ مقرر کر کے اپنی معاونت کے لیے شورا کے رکن مقرر کیے۔ اس تنظیم سازی کا بہت اچھا نتیجہ نکلا کہ کونے کونے میں جو بھی جماعت موجود تھی وہ منظر عام پر آ گئی۔ شورا کے عہدیداروں اور اراکین جمعیت اہل حدیث کا پیغام گھر گھر تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آپ تا حیات جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر تھے اور نہایت کامیابی سے اپنی عمارت کے فرائض ادا کرتے رہے۔ آپ کی ذاتی کوشش سے جمعیت اہل حدیث سندھ کا مرکزی بیت المال قائم کیا گیا، جس میں 1988 سے 1995 تک سندھ کے مختلف علاقہ جات سے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ کی مد میں مجموعی طور پر 12 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ مذکورہ رقم جماعت کے غریبوں، محتاجوں، مقروض بیواہوں اور مدارس کے مالی مدد کرنے میں خرچ ہوئی۔ برادر اسلامی ملک کویت میں قائم ایک فلاحی تنظیم جمعیت احیاء التراث الاسلامی پوری دنیا میں اپنے ادارے کے توسط سے مساجد، مدارس، اسپتال، کنویں اور دیگر فلاحی کام سر انجام دے رہی ہے۔ یاد رہے کہ کویت میں قائم 21 بڑی رفاعی تنظیموں میں کارکردگی کے لحاظ سے جمعیت احیاء التراث الاسلامی چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ تنظیم خالص سلفی العقیدہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس تنظیم نے جہاں دنیا کے کونے کونے تک
فلاحی کام کروائے ہیں، وہاں سندھ میں شاہ صاحب رحمہ اللہ کے تعاون اور اعتماد پر سن 1989 سے 1995 تک مختلف دینی کاموں میں جو مالی اور اخلاقی تعاون کیا ہے اس کا بھی مختصر ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کویت اور شاہ صاحب کے ذاتی دوست شیخ جاسم عبداللہ الدبوس حافظہ اللہ تعالی، یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ مشترکہ مالی تعاون سے سندھ صوبے کے مختلف اضلاع میں 142 مساجد، 4 مدارس، تھر ضلع میں 192 کنویں، 45 پانی کے نلکے، 7 عدد موٹر پائپ، 1 جنریٹر کے علاوہ دعوت و تبلیغ کے لیے مقرر کردہ مبلغین اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے داروں کو افطاری کروانا اور جماعت کے غریب افراد کی طرف سے قربانی پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا سے بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال کٹ جاتے ہیں اس سے، یعنی اس کا اجر بعد میں فوت ہونے کے بعد نہیں ملتا سوائے 3 عمل کے، اگر وہ کر کے جائے تو اس کا اجر بعد میں بھی ملتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرا علم سے اگر فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہو، اس کے علم سے فائدہ اٹھانا، اس کا بھی اس کو فائدہ ملے گا، اجر ملے گا، اور تیسرا یہ کہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے تو صدقہ جاریہ، اور میت کو مرنے کے بعد بھی بندے کو اجر ملے گا۔ حدیث شریف کے حکم کے مطابق جب تک یہ مساجد اور محراب قائم رہیں، امام اور خطیب، قاری اور حافظ توحید و سنت کا پرچار کرتے رہیں گے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی منادی ہوتی رہے گی، جب تک یہ مدارس اپنا وجود برقرار رکھتے آئیں گے اور ان میں قرآن و حدیث کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی اور ان سے دین کے علماء، حفاظ اور قاری پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک یہ کھدوائے ہوئے کنویں اور نل کے پینے کا پانی دیتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کے بدلے طرفین کو اجر و ثواب بے حساب عطا کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک کاموں کی بدولت خرچ کرنے والوں کو اور شاہ صاحب کے لیے ثواب جاریہ فرمائیں گے اور طرفین کے لیے آخرت کا حصہ اور دنیا کی فلاح کا سبب بنائیں گے، آمین۔ کتابیں جمع کرنے کا شوق شاہ صاحب کو بچپن سے ہی دامنگیر تھا۔ جب آپ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر نیو سید آباد میں سکونت پذیر ہوئے، اس وقت آپ کے پاس کتابوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آہستہ آہستہ اپنے ذاتی وسائل اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے طلباء کی طرف سے ملے ہوئے تحفے کی صورت میں کتابوں میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ آج آپ کی قائم کردہ بے نظیر کتب خانے المکتبہ الراشدیہ میں تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، شرح حدیث، علم حدیث، عقائد، فقہ، مذاہب اربعہ یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، فقہ جعفری، اسماء الرجال، تاریخ، لغت، منطق، فلسفہ، طب، مناسک اور مسائل پر موجود مشتمل تقریباً 15 سے 20 ہزار کتابیں موجود ہیں، یعنی آپ کے مکتبہ میں۔ آپ کے کتب خانے میں 20 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم یا تفاسیر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کے دھرمی کتاب مثلا رگ وید، یجر وید، سام وید، آتھر وید اور ستیارت پرکاش بھی موجود ہیں۔ آسمانی کتابوں میں سے تورات اور انجیل کے سندھی، اردو اور عربی میں نسخے موجود ہیں۔ قادیانی اور دیگر مذاہب والوں کی خاص کتابیں بھی موجود ہیں۔ آپ کے کتب خانے میں آج بھی 100 سے زائد نایاب کلمی نسخے موجود ہیں جو ہر اہل علم اور صاحب دانش کی توجہ کا مرکز ہیں۔ آپ کے کتب خانے میں علامہ حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ کی تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ کا تقریباً 600 سال پرانا لکھا ہوا کلمی نسخہ موجود ہے جو 8ویں صدی ہجری میں لکھا گیا تھا۔ مطلب کہ آپ کے کتب خانے میں ہر فن کی خاص کتاب موجود ہے۔
کلمی یا فوٹو اسٹیٹ کی صورت میں ہو، یا یہی سبب ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں علم کے مسافر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے کتب خانے کی طرف رخ کرتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب کو مطالعے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ سفر ہو یا حضر، صبح ہو یا شام، گرمی ہو یا سردی، غمی ہو یا خوشی، تنگی ہو یا خوشحالی، مہمان ہو یا میزبان، مطلب کہ ہر موقع پر آپ کے سامنے کتاب ضرور ہوتی تھی۔ آپ کا مطالعہ کا مشاہدہ کتب خانے میں موجود کتابوں سے کیا جا سکتا ہے کہ اکثر و بیشتر کتابوں پر آپ کے نوٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا درس یہ تھا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتابوں کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا کہ آپ کی بہت زیادہ کتابیں جمع کی ہوئی، کچھ طلباء نے آپ کو تحفے کے طور پر دی، کچھ ذاتی طور پر آپ نے خریدی۔ تو ایک بہت ہی ایک تاریخ ساز لائبریری ہے، یعنی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے شاہ صاحب کی لائبریری، مکتبہ، کتب خانہ، بہت ہی عظیم کتب خانہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے کئی دفعہ اس کی زیارت بھی کی ہے۔ اور اس طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو تنظیم سازی کی تھی اس میں جمعیت اہل حدیث سندھ کے نام سے، اور آج تک وہ الحمدللہ کامیاب ہے، اور سندھ میں جگہ جگہ جمعیت اہل حدیث سندھ کے مدارس، مساجد اور عمراء، ناظمین، منتظمین موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں اور اپنے طور پر دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سب انشاءاللہ جو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تنظیم سازی کی تھی جمعیت اہل حدیث سندھ کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کا اجر بھی شاہ صاحب کو ضرور پہنچتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو اس کا مکمل اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ تنظیم سازی کی جو خالص سلفی العقیدہ لوگوں پر یہ تنظیم سازی ہے، اور عقیدے والے، توحید والے، سنت والے اس جمعیت کے تمام احباب ہیں جو دین کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے اس پودے کو اور اس محنت کو اور اس تنظیم سازی کو تا قیامت قائم رکھے اور دور دور تک اس کا پیغام پہنچائے۔ یہ پیغام، اس کا کتاب و سنت کا پیغام، توحید و سنت کا پیغام ہر شخص تک پہنچے، جس طرح شاہ صاحب نے خود محنت کر کے اپنے دور میں تنظیم سازی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا شاہ صاحب کا کہ دور دور تک دین کے پیغام کو پہنچایا جائے، کیونکہ اکیلا بندہ پیغام ہر جگہ نہیں پہنچا سکتا، اس کے معاونین ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے تنظیم سازی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔